یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، یالونکم من الکفار، جو تمہارے آس پاس کافر ہیں، یالونکم آس پاس، کفار کافر ہیں، والیجدوا، اور وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظہ سختی، کہ یہ کافروں کے حق میں سخت ہیں، وہ پائیں تم میں سختی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے، کہ کافروں کو یہ پتہ چلے کہ مومن کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں، مسلمانوں کے حق میں نرم ہیں۔ تو پھر اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ کافروں سے لڑو، تو پہلے ان لوگوں سے لڑو جو مرکز اسلام سے قریب تر ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ شروع کی تو جزیرۃ العرب سے ابتدا کی، یہاں سے فارغ ہو کر مکے، مدینے، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضرموت، غرد، یہ کہ جزیرۃ العرب کے اور دوسرے اقالیم کو پہلے فتح کر لیا اور مسلمان بنا لیا، اور عرب کے قبائل دین اسلام میں جوک در جوک شامل ہونے لگے۔ تو اب اہل کتاب سے جنگیں شروع ہونے لگیں اور روم سے جنگ کا ارادہ ہو گیا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب سے قریب رہنے والے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دعوت اسلام کی سب سے پہلے انہی سے ابتدا ہو، اور اس لیے بھی کہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن تبوک تک پہنچ کر آگے نہ بڑھے، واپس ہو گئے، کیونکہ لوگوں میں تنگ حالی، قحط سالی، ناسازگاری حالات تھی۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کی مصروفیت رکھتے تھے، اور حجۃ الوداع سے 81 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔